نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سب کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم نماز کی نیتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں نے آپ سب کو 2 ویڈیوز میں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کتنے وقت کی نماز ہم سب پر فرض ہے، اور ان تمام رکعتوں کی نیت کس طریقے سے کی جائے۔ آئیے اسی کے متعلق چند مسائل ہیں، آپ سب انہیں بھی سماعت کر لیں۔ اور میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز بآسانی آپ سب تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی ابتدا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص نیت کے الفاظ بھول جائے، جیسے زبان سے کچھ نکل گیا، یعنی ہم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو مغرب کا وقت نکل گیا، تو ایسے میں کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ سب سے پہلے آپ دھیان رکھ رہے ہیں کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، وہی اصل نیت ہے۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، تو اگر دل میں مثلا ظہر کا ارادہ کیا اور زبان سے الفاظ عصر نکل گیا تو ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ نماز دہرانا ضروری نہیں، بلکہ اسی نیت کے ساتھ ہماری ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ قضا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ آئیے اس کے متعلق بھی چند مسائل سماعت کر لیں اور قضا نماز کی نیت بھی سماعت کر لیں۔ جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو، اس روز اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ مثلا اگر جمعہ کے روز فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس طرح نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر کی، فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ سوال، اگر کسی سال کی نماز قضا ہو تو نیت کیسے کریں؟ یعنی کئی سال پہلے ہم نے کوئی نماز اگر قضا کر دی تھی، اب ہم اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کریں؟ ایسی صورت میں جو نماز مثلا ظہر کی قضا پڑھنی ہے تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے، ان میں سے پہلے ظہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اسی پر دوسری قضا نمازوں کی نیتوں کا قیاس کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں میں کل کتنی رکعت قضا پڑھی جائے گی؟ یعنی 5 وقت کی اگر ہماری کئی سال پہلے یا پیچھے 2 دن پہلے 6 دن پہلے جو چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، اگر ہم نے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، اب اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں کس طریقے سے پڑھیں؟ تو ٹوٹل 20 رکعت نماز ادا کریں، یعنی 2 رکعت فجر کی فرض نماز، 4 رکعت ظہر کی فرض نماز، 4 رکعت عصر کی فرض نماز، 3 رکعت مغرب کی فرض نماز ادا کریں، 4 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر۔ خلاصہ یہ کہ فرض اور وتر کی قضا ہے، سنت نمازوں کی قضا نہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو ہماری نمازیں چھوٹ گئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں جو فرض نمازیں ہیں، یعنی جیسے فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت اور 3 رکعت وتر، ان تمام فرض اور وتر کی قضا ہے، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب ہم صرف فرض 2 رکعت پڑھ لیں اور سنت نہ پڑھیں، اور ظہر میں بھی اسی طریقے سے کریں، عصر میں بھی، اور عشاء میں 4 رکعت فرض نماز ادا کر لیں اور 3 رکعت وتر نماز ادا کر لیں، تو آپ کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ 5 وقت کی
ادا نمازوں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز میں کمی نہیں ہو سکتی، البتہ اگر ظہر میں صرف 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت یعنی کل 10 رکعت پڑھے اور عصر میں صرف 4 رکعت فرض ادا کرے، اور مغرب میں 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت یعنی کل 5 رکعت پڑھے اور عشاء میں صرف 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت پھر 3 رکعت وتر یعنی کل 9 رکعت ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں اور بہت لمبی نماز ہے، تو کاہلی سستی کی وجہ سے وہ فرض نماز کو بھی فوت کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ لیں عشاء میں، بہتر ہے کہ آپ سبھی پڑھ لیں۔ آپ انشاءاللہ عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ 17 کی 17 رکعتیں پڑھ لیں گے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں عشاء کی طویل سمجھ کر یعنی زیادہ لمبی اور زیادہ بڑی نماز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم 4 رکعت فرض ادا کر لیں، 2 رکعت سنت پڑھ لیں اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را نمازوں کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، ورنہ جو ہے کل بروز قیامت دردناک عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ تو اس لیے خدا را 4 رکعت فرض عشاء میں اور 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر کم سے کم اتنی پڑھ لیں تاکہ جو ہے ہماری نماز قضا نہ ہو بلکہ ادا ہو جائے۔ ہم جیسے فجر میں 2 رکعت سنت موقدہ ادا کیا کریں، اور جو سنت غیر موقدہ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو انہیں پڑھیں، اور بہتر ہے آپ پڑھیں۔ اگر سنت غیر موقدہ آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت موقدہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔